بیوی بہت زیادہ ہانڈی چاٹتی تھی، گوشت پکنے کے بعد ایسے لے کے ہانڈی چاٹتی تھی ایسے، اس کو بڑا شوق تھا ہانڈی چاٹنے کا، اور شوہر کو یہ بہت برا لگتا تھا۔ شوہر نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ ایک دن غصے میں کہہ دیا کہ اگر تو نے اب ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ وہ عادت کہاں بدلتی کسی کی، 2-4 دن تک تو بیچاری نہیں چاٹی، 5-6ویں دن اس نے پھر چاٹ لی، بھول گئی۔ اب اس علاقے کے سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق ہو گئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے ہانڈی چاٹ لی۔ کہا سب سے بڑے بزرگ سے پوچھ لیا جائے، وہاں سے ڈگری لے لی جائے، سرٹیفکیٹ لے لیا جائے۔ ان کے پاس پہنچے صاحب سب لوگ، یہ بھی پہنچا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری بیوی مجھ سے جائے، میں انہوں نے کہا یہ بتاؤ، سارے مولانا کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی تم نے ہانڈی کیسے چاٹی؟ راستہ نکل رہا۔ کہا نہیں جیسے چاٹتے ویسے ہی چاٹی، ایسے لے کے ہیں۔ فرمایا کہ طلاق ہوئی نہیں۔ کہا کیوں؟ سارے مولانا چڑھ بیٹھے، طلاق نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہانڈی چاٹی تو تجھ پہ 3 طلاق۔ بزرگ محترم کہتے ہیں اس نے ہانڈی چاٹی کہاں ہے، اس نے تو انگلی چاٹی ہے۔ شوہر نے تو یہ کہا تھا کہ اگر تو نے ہانڈی چاٹی تو طلاق، اس نے ہانڈی ایسے اٹھا کے چاٹی ہوتی تو طلاق ہوتی، اس نے ہانڈی نہیں چاٹی، اس نے ہانڈی سے شوربہ نکال کے انگلی چاٹی ہے، اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ واہ واہ کیا دماغ ہے، واہ کیا سمجھداری ہے یہ، اسی لیے بزرگ وہ لے گیا اپنی بیوی کو اٹھا کے۔ تو یہ دیکھیں، جبکہ اس کے دل کی نیت یہی تھی، وہ پہلے بھی ایسی ہی چاٹتی تھی، پہلے بھی انگلی چاٹتی تھی، پہلے بھی وہ ہانڈی نہیں چاٹتی تھی، اور اس کو یہی چیز بری لگتی تھی، اور اس کے کہنے کا مقصد ہی یہ تھا اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو تجھ پر 3 طلاق۔ لیکن راستہ نکال دیا گیا، راستہ نکال دیا گیا۔ یہ سچ تو ہو سکتا ہے لیکن درست نہیں۔ قرآن کریم نے تقوی کی بنیاد بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمانو والو اللہ سے ڈرو، اور ڈر کی بنیادی چیز کیا ہے؟ قولوا قولا سدیدا، جب بھی کسی سے بات کرو تو درست بات کرو، صاف ستھری بات کرو، بے لاگ بات کرو، اس بات میں ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، جو بات کرو وہ بالکل درست بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، سیدھی سیدھی۔ ہاں یہ ہے تقوی کی بنیاد، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ ایسے بے شمار واقعات ہماری زندگی، صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا بزرگ وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا۔ بزرگی، اکرام اور اس کو عزت اسی کو سب سے زیادہ ملے گی جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق اللہ سے ڈرا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کے ڈر کا حال تو یہ تھا، بخاری پڑھیے، اپنی بیوی عائشہ کی ران پر، اس پہ گود، اس پہ پیر کے، یہ ران بولتے ران، اس پر آپ لیٹے ہوئے ہیں امی عائشہ کی گود میں، اور اچانک آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، اپنی خادمہ کو، کام کرنے والی کو آواز دی، وہ گھر کے باہر ہے، سن لیا لیکن نہیں آئی، دوبارہ آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی، تیسری بار آواز دی، اس نے سن لیا لیکن نہیں آئی۔ کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ حضرت عائشہ نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہ تو گھر کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے، اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس ہے، اور ایسے ایسے کر رہی ہے اس کو، ہوتا نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیلتے ہیں، تو یہ تو بڑی تھی، بچے سے کھیل رہی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول نے 3 آوازیں دی، کیا تو نے نہیں سنی؟ کہا سنا۔ پھر کیوں نہیں آئی؟ بچے سے کھیل رہے تھے، بکری کے بچے سے کھیل رہے تھے۔ کہا اللہ کے نبی، میرے سرتاج، میرے شوہر، اس نے آپ کی 3 آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، آئیے اس کو سزا دیجئے، اس کو ماریے۔ اللہ کے رسول غصے میں آئے،
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی باہر نکلے اور اس لونڈی سے، خادمہ سے کہا سن، میں نے تجھے پہلی آواز دی، تو نے سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اس نے کہا جی سنا تھا۔ اس زمانے کی نوکرانیاں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، سزا منظور ہے لیکن جھوٹ قبول منظور نہیں ہے۔ ہاں سنی، دوسری آواز دی، کہا وہ بھی سنی، میں نے تیسری بار تجھے آواز دی، کہا اللہ کے نبی میں نے وہ بھی سنا تھا، پھر تو کیوں نہیں آئی؟ میں نے سوچا کہ آپ کوئی بڑا کام کروائیں گے، میں تھکی ہوئی تھی اس لیے میں برا گئی، میں سستی کر گئی اور اس بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لال ہو گئیں، ایسا لگنے لگا جیسے انار کا رس کسی نے آنکھوں میں ڈال دیا ہو، اتنا غصے میں۔ آپ نے غصے میں مسواک اٹھائی، یہ کان میں آپ کے مسواک لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کے الفاظ، مسواک آپ مسواک کان میں لگا لیتے تھے، جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک کی، پھر کان میں لگائی، نماز پڑھنا شروع۔ جیسی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کی وضو بنایا اور اندر چلے گئے، تو مسواک کان میں لگائے رہتے تھے۔ وہ مسواک جو اللہ کے نبی کے کان میں لگی ہوئی تھی، اتنی بڑی ہوگی کتنی، مسواک دانتوں میں کرنے والی، اور اس کو اٹھا کر ماریں گے تو کتنی زور سے لگے گی، ہم اور آپ اندازہ لگائیں، کوئی کوڑا نہیں تھا، کوئی درہ نہیں تھا۔ آپ نے وہ مسواک نکالی اور نکالنے کے بعد تان لیا اس کے اوپر، مارنا چاہتے ہیں اس کو کہ تین مرتبہ تو نے میری آواز سنی اور پھر بھی نہیں آئی۔ آپ نے وہ مسواک اٹھائی، ایسے کر کے اس کے قریب لے گئے اور اس کی پیٹھ تک لائے۔ 1-2 انچ جب پیٹھ رہ گئی، 1-2 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو آپ نے مسواک روک لی اور مسواک کان میں لگائی، اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے آپ پھر اپنے حجرے میں چلے آئے۔ اما عائشہ کہنے لگی آئے میرے سرتاج، اس نے آپ کی آواز 3 بار سنی اور پھر بھی نہیں آئی، پھر آپ نے غصے میں مسواک بھی نکالی، میں نے سوچا 5-6-10 مسواک آپ اس کو ماریں گے، لیکن آپ نے ایک بھی نہیں ماری۔ مسواک اٹھائی اور آپ نے اس کو تان لیا، اس کی پیٹھ کے قریب تک لے گئے لیکن روک لیا، آپ نے مارا نہیں۔ ایسا کیوں؟ بلکہ خود رونے لگے۔ فرمایا عائشہ عائشہ، میں نے غصے میں مسواک اٹھا لی، میں نے اٹھا کر اس کو مارنا چاہا، جیسے ہی میں مارتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو اس کی پیٹھ تک لے جانے لگا، میرے ذہن میں یہ سوال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو غلطی کی ہے تجھے نہیں معلوم اس غلطی کی سزا کتنی ہے؟ یہ تیرا مسواک مارنا اور مسواک سے اس کی پیٹھ پر اتنی زور سے لگ جانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری دی ہوئی سزا اس کے جرم سے، اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی غلطی سے زیادہ میری مار، اس کی تکلیف اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور پھر قیامت کے دن کہیں وہ میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے، اللہ کی عدالت میں میرے سام مجھے پیش نہ کر دے کہ میں نے اتنی بڑی تو غلطی نہیں کی تھی، جتنی تیز اور سخت انہوں نے مجھے مسواک ماری، مجھے بدلہ چاہیے۔ جیسے ہی قیامت کے دن سوال و جواب کا احساس میرے دل میں آیا، میں نے مسواک روک لی۔ عائشہ، میں زندگی بھر لوگوں کو معاف کرتا آیا، پھر میں اپنی خادمہ اور لونڈی کو کیسے معاف نہ کروں؟ میں نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، تو پھر میں اس خادمہ کو کیسے معاف نہ کروں؟ مجھے اس احساس نے کہ میری دی ہوئی سزا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے روک لیا۔ یہ تقویٰ تھا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ احساس کیا آ گیا کہ کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر میری سزا، میری دی ہوئی سزا نہ ہو جائے اور قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لے لیا جائے۔ روک لیا، اپنے آپ کو احساس پیدا کر کے روک لینے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ نبی اکرم کا تقویٰ تھا۔ ادھر آئیے ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر صدیق کا تقویٰ دیکھیے۔ ان کا بھی ایک غلام تھا،
بھائی میں نے خریدا ہے کسی کو، وہ میرا غلام ہے، ہم اس سے کام کروا سکتے ہیں، محنت مزدوری کروا سکتے ہیں، اور محنت مزدوری کرا کر جو وہ کما کر لائے گا اس کی کمائی ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، ہم نے خریدا ہے، جائز ہے شریعت کے اندر۔ ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ، روزانہ وہ کچھ کما کر لاتا تھا، ابو بکر صدیق کو کھلا دیتا تھا۔ ایک دن گیا اور جلدی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آج بہت جلدی آ گئے ہو؟ کہا ہاں کچھ کھجور ہے میرے پاس۔ ارے لاؤ یار، جلدی لاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، آج بہت تیز بھوک ہے، کچھ ملا ہی نہیں کھانے کو۔ اس نے کھجور رکھ دیے اور ابو بکر صدیق نے ایک کھجور اٹھایا اور کھایا، واللہ ایک، اللہ کی قسم ایک کھجور اٹھایا اور کھا لیا۔ غلام کہنے لگا ابو بکر سے، امیر المومنین، روزانہ آپ ہم سے پوچھا کرتے تھے آج کیا کر کے آئے ہو، کتنی محنت کی، اور جب دیکھ لیتے تھے کہ یہ مزدوری حلال ہے یا حرام تب آپ کھاتے تھے، اور آج تو آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ تم حلال محنت کر کے حلال کمائی کما کر ہی لاتے تھے، آج بھی لائے ہوگے، آج بھوک لگی پوچھا نہیں کھا لیا۔ غلام نے کہا آج ہی میں نے محنت نہیں کی۔ کیا؟ کہ روزانہ محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی، تو اب پتہ نہیں آپ کے لیے حرام ہو سکتا ہے، میرے لیے تو حلال ہے، ہم تو خوب کھائیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ لائے کہاں سے ہو؟ کہا امیر المومنین لقد تکہنت، میں نے کچھ مہینے پہلے ایک آدمی سے کہانت گڑھی تھی، کہانت، جھوٹ بولا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، پیٹ بڑا تھا، تو میں نے اس کے پیٹ کے بڑے پن کو دیکھا، تو مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکا تھا کہ لڑکی، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا، ایسے کہہ دیا میں نے۔ اچھا، تو اس نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے اس سے کہا ارے میں تو بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، پیٹ دیکھ کے اور عورت کی چال چلنے سے، اس کے قدم سے میں پہچان لیتا ہوں کہ پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی، جا لڑکا ہوگا۔ آج 5-6 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا ہے۔ میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری تھی اور لگ گئی نشانے پر، میں نے تو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا اور وہ سچی ہو گئی، تو وہ خوشی میں لے کے آیا، مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا، بابا سمجھنے لگا، لو تم نے صحیح بتایا تھا وہ کھجور، آج مجھے کام ہی نہیں کرنا پڑا، میں محنت کیے بغیر ادھر آ گیا، کھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تو نے تو جھوٹ گڑا تھا اس کے ساتھ۔ ہاں میں نے جھوٹ گڑا۔ پانی لاؤ، پانی پیا۔ اب سنو بخاری کے الفاظ، حضرت ابو بکر صدیق پانی پی گئے، 1 گلاس 2 گلاس پانی پیا، پھر یہ 3 انگلیاں حلق میں ڈالی، آ کر کے قے کیا، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، اس وقت تک پانی پیتے رہے اور الٹی کرتے رہے، وامٹنگ کرتے رہے اور کھجور نکالتے رہے، جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھجور میں نے کھایا تھا سارا میرے پیٹ سے نکل گیا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں نکل گیا ہوگا تب خاموش ہوئے، اور کیا کہتے ہیں؟ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک کالا نقطہ بٹھا دیتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے، جب انسان کا پورا دل کالا ہو جائے تو پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ مال میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال کا یا حرام کا، آنے دو آنے دو، جہاں سے آ رہا ہے آنے دو، پھر اس کو حلال اور حرام کی تمیز اڑ جاتی ہے۔ یہ تقویٰ تھا، ایک کھجور کھا لیا، اس کو بھی نکال دیا۔ ہم اپنے غریبانوں میں جھانکیں، کتنی لاٹریاں خریدیں، کتنا حرام مال کھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا
تقوی صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے لک جائے، یہ تقوی کی اور ایمانداری کی صفت کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو، اور ٹوکیو کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم، ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم، آپ کے اسی ہندوستان کا، ہندو ٹیکسی ڈرائیور ہندو، کون؟ اسی بھارت کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کیجئے، اس جاپان پر سعودی عرب کا ایک آدمی جاتا ہے، اس نے ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کیا، اور ٹیکسی ڈرائیور سے اس سعودیہ کے آدمی نے پوچھا مجھے فلاں فلاں ہوٹل میں جانا ہے، اس نے کہا آئیے بیٹھ جائیے۔ ہندو ڈرائیور نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میٹر آن کر دیا۔ سعودیہ کا وہ شیخ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ گاڑی ٹیکسی چلنے لگی۔ اس نے میٹر ڈاؤن کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر اٹھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر آف کر دیا، اور پھر کافی دور 5-6 کلومیٹر کے بعد پھر وہ کسی چوراہے پر آیا، اور آنے کے بعد اس نے پھر میٹر کو ڈاؤن کر دیا، اور پھر وہاں سے لے کے چلا، اور چلنے کے بعد اس کو اس کے ہوٹل پہ پہنچا دیا۔ میٹر میں پیسہ کافی آ چکا تھا، لیکن اس نے صرف جتنے درہم مانگے، جتنے روپے مانگے، سعودی شیخ نے اس کو اتنے روپے دیے، لیکن یہ کہتے ہوئے دیے کہ صاحب تم نے اتنی دیر تک یہ میٹر جو ڈاؤن کر دیا تھا، گرا دیا تھا، اوپر کر دیا تھا، شاید تم بھول گئے ہو یہ 5-6 کلومیٹر جو تم نے سفر کیا ہے اس کا چارج اس میں نہیں آ پایا ہے، لہذا 4-5 کلومیٹر کا جو چارج بنتا ہے وہ اور لے لو۔ اس آدمی نے، ٹیکسی ڈرائیور نے جو جواب دیا وہ ہے مسلمانوں، ہندو ہی صحیح لیکن اس کا یہ تماچا ہمارے منہ پر آج بھی پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا۔ اس نے وہ جواب دیا نہیں صاحب، میں نے میٹر جان بوجھ کر اوپر کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ نے مجھے جس ہوٹل میں جانے کے لیے کہا تھا، میں دھوکے سے راستہ کراس کر کے جس چوراہے سے مجھے مڑنا تھا میں مڑ نہیں پایا، میں آگے نکل گیا، اب مجھے لوٹ کر میں اس چوراہے پہ آ نہیں سکتا تھا، اس کی پینالٹی بہت زیادہ تھی، پھر مجھے ایک لمبا چکر 5-6 کلومیٹر کا لگانا تھا، اس کے بغیر میں اس چوراہے پر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اتنی دور کے لیے میٹر